السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد کے موضوع پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں۔ آج بھی مختصر سے وقت کے اندر اسی عنوان کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا عنوان ہے کہ جو ہمارے لیے، ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، دلی سکون کے لیے اور اپنی عبادات کو بچانے کے لیے یہ موضوع سننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں میں خیانت نہ کرو، ان کو پورا ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جب لوگ آپس میں لڑے، دو لوگوں کے درمیان تم صلح کروا دو، اور اگر تم ایسا کرو گے ان تحکموا بالعدل تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ صرف وقت کے حکمران کے لیے نہیں ہے بلکہ عام انسان کے لیے بھی ہے، کہ صرف حکمران ہی اس کے اوپر انصاف نہیں کریں بلکہ عام شخص بھی وہ بھی انصاف کرے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کا وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم بنایا ہوتا ہے۔ اگر باپ ہے تو وہ اولاد کے لیے حاکم ہے اور اس کو حاکم ہی کہا گیا، اگر وہ بھائی ہے تو بہنوں کے لیے حاکم ہے، اور اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے لیے حاکم ہے، اور اگر وہ باپ ہے تو بیٹے کے لیے بھی حاکم ہے، گویا وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاکم ہے۔ اگر وہ کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، مالک کی صورت میں تو وہ تب بھی حاکم ہے، اپنی نیچے اس کے جو کام کرنے والی رعایا ہے، ملازمین ہیں، ان کے لیے وہ حاکم ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے کہ تم انصاف سے کام لو۔ اگر تم نے کوئی ملازم رکھا ہے تو اسے اتنا ہی کام لو جتنا اس کا حق ہے، اور اگر تم کام زیادہ لیتے ہو تو پھر اس کو اس کی اجرت بھی زیادہ دو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، شرط یہ رکھ دی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ مرنا بھی ہے، اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، اور یوم آخرت میں حساب و کتاب بھی ہے، تو پھر یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ایک جیسا قرار دے دیا۔ کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی برادری والا نہیں، کوئی قوم قبیلے والا نہیں، کوئی شاہ صاحب نہیں، کوئی چودھری صاحب نہیں، ہر ایک کو ایک جگہ پہ لا کر اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کر دیا۔ کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اگر وہ آپس میں لڑ پڑے تو تماشا نہ دیکھا کرو، ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو جا کر نہ بتایا کرو جس سے لڑائی اور بڑھ جائے، بلکہ آپس میں صلح کروا دیا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ نہیں کہا کہ لڑنے والوں کے اوپر رحم ہو۔ اس آیت مبارکہ کا تصور کیجئے کہ رحم کن کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب تم صلح کروا دو گے لعلکم ترحمون، تو اللہ اس کے بدلے تم پر رحم کرے گا۔ گویا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ اور اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر رحمت نازل ہو سکتی ہے تو پھر جو لوگ صلح نہیں کرواتے، کروانے کے باوجود، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ صلح نہیں کرواتے، چاہے وہ میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، دو بھائیوں کے اندر ہو، دو دوستوں کے اندر ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ صلح کروا سکتے تھے لیکن نہیں کروائی، تو پھر سوچئے کہ اگر ایک جگہ پر اللہ رحمت بھیج رہا ہے تو دوسری جگہ اللہ پھر اس کے لیے کیا بھیجے گا۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت الفاظ بیان فرمائے، اور یہ دین اسلام کا لب لباب ہے، اور اسی کے اوپر قرآن مجید میں بہت جگہوں پر اس چیز کا حکم دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کمانے کا اللہ تبارک و تعالی نے روکا نہیں، خوب کماؤ، کھانے کا روکا نہیں، خوب کھاؤ، لیکن ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا، کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ کھاؤ مال، کون سا؟ بینکم بالباطل، جو حرام کا ہو، جو حرام کا مال ہو اسے رک جاؤ، جو کسی یتیم کا مال ہو، کسی کو دھوکہ دے کر تم نے مال لیا ہو، کسی کو فراڈ کے ذریعے مال ہتھیایا ہو، وہ زمین کی صورت میں ہو، وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں بھی ہو، تم نے وہ مال لیا ہے، بینکم بالباطل ولا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ یہ مال، کیونکہ اس مال کی وجہ سے تم نہیں جان سکتے اس وقت کہ تمہارے اس مال کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں خراب ہو سکتی ہیں۔ ولا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ مال، کیونکہ اس مال کھانے کی وجہ سے، یہ حرام مال کھانے کی وجہ سے تمہاری بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ ایسے مال کو، نہ کماؤ ایسا مال جس کی وجہ سے تمہارے حج عمرے جیسی بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ کل روز قیامت تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنی بہنوں کا حصہ مت کھاؤ، اپنے بھائیوں کا حق مت کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کا حصہ مت کھاؤ، ان کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو صرف اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام تو مکمل دین ہے، وہ ضابطہ حیات ہے، وہ صرف نماز تسبیحات کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ بھی دی ہے۔ پہلے فرمایا کہ سلو کرواؤ، سلو کروانے والا اللہ کا دوست ہے، انصاف آپس میں قائم کرو، وہ اللہ کے دوست ہیں۔
پھر فرمایا کہ تم حرام مال سے بھی بچو، کیونکہ یہ وہی ذریعہ ہے جس سے آگے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمایا ہی ایسا تھا، آج اس کو کاٹا بھی ایسا ہی جا رہا ہے۔ جب حلال ہوگا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے متعلق اپنی امت کو کیا درس دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو نقل کرتے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان کون ہے؟ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہترین مسلمان کون ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں خالی مسلمان بننا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ ہی کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے، بلکہ یہی کہہ دیتے کہ مسلمان وہی ہے، بلکہ فرمایا بہترین مسلمان کون ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بہترین مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے ہر وقت غیبت نہ نکلے، جو اپنے مسلمان بھائی کا مردار گوشت نہ کھائے، زبان سے اس کو گالی نہ دے۔ اگر اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہے تو دوسرے کو کمزور سمجھ کر اس کو گالیاں دینا شروع نہ کر دے، اپنے ہاتھ سے اس کی حفاظت کرے۔ سورہ یاسین میں اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ ہاتھ، یہ زبان، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ یہ دین اسلام تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں کہا گیا کہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کو تم نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے پیدا کیے؟ کیا زبان اس لیے بنائی گئی کہ دوسروں کو گالیاں بکتے رہے، کہ ماں بہن کی عزت کے بجائے ان کی عزت اتارتے رہے؟ تو اس احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ خالی مسلمان بننا کافی نہیں ہے، بہترین مسلمان بننا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اصول بتا دیے کہ زبان اور ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اگر تم بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو، صرف یہ مت خیال کرو کہ تم نماز پڑھ لو گے تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے، تم حج کو چلے جاؤ گے تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے، تم ہر سال عمرے کو جاؤ، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ بہترین مسلمان بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کا حکم دیا، ان کو اپنے ہاتھ میں لے لو، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات فرمائی، فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس تھی مسجد نبوی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے اور کہنے لگے قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ نبی اگر واللہ اللہ کی قسم نہ بھی کھائے تب بھی اس کی بات گارنٹی والی ہوتی ہے، اتھینٹک بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ قسم کھائی، صحابہ ڈر گئے کہ کون ہو سکتا ہے بدبخت جو مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ جو مومن نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باؤنڈری لگا دی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے پڑوسی کے کتے کو تکلیف پہنچاتے ہو تو تم اپنے پڑوسی کو ہی تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان رہتا ہے کہ جس طرح حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق میرے پاس لے کر آتے ہیں، مجھے یہ گمان ہو گیا کہ کہیں وہ ان کو وارث نہ بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے اوپر بڑا زور دیا۔ جہاں پر نماز روزے کے اوپر زور دیا، وہاں پر حقوق العباد کے اوپر بھی زور دیا۔ ہم مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ مسجدوں میں آ کر نماز کیوں پڑھنے کا حکم ہے؟ یہ نمازیں تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، فرض ہے گھر میں پڑھ لیا ادا ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے اجتماعیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی چیز ہے کہ جب سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں گے کہ کون کس مصیبت میں ہے، کون کس مصیبت میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجدوں میں جب آیا کرتے تبھی پتہ چلتا کہ کون صحابی کیا مصیبت میں ہے، کون سی پریشانی میں ہے۔ ان کو وہاں آ کر پتہ چلتا کہ آج ابو ہریرہ نہیں آئے مسجد میں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج حضرت انس پریشان ہے، پوچھا انس کیا بات ہے؟ آج حضرت عثمان پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ وہاں پر آ کر پوچھا جاتا اے بلال کیا بات ہے؟ وہاں پر جب سارے اکٹھے ہو جاتے، اب حکم ہے کہ اجتماعیت کے اندر کوئی برادری نہیں، یہاں پر صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام کے لحاظ سے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسلام نے حقوق العباد کے اوپر زور دیا۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ ادا کیے۔ فرمایا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چیز کافی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کیوں فرمائی؟ پھر یہی کافی تھا کہ بس ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے، جو مرضی کرتے رہو؟ فرمایا نہیں، آگے پھر اس کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے گزارنی ہے زندگی، بیوی کے ساتھ کیسی گزارنی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، غیر مسلم کے اندر اگر تم ملک میں رہ رہے ہو تو وہاں پر تمہیں کیسے رہنا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شک نہیں چھوڑی جو اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک مسلمان بھائی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ شرط لگا دی کہ تمہیں تو سالن پسند نہیں، تم نے تو بن کے اندر پھینکنا تھا، سوچا یہ کسی کو دے دوں، کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے، تم نے پھینکنا ہی تھا تو کسی کو دے دیا، تم تو خود ہی اس چیز کو کھانا چاہتے تھے، اب صدقہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کپڑا تمہیں پسند نہیں ہے،
لیکن تم چاہتے ہو یہ کپڑا میں کسی کو دے دوں، احسان بھی جتلا دوں کہ میں نے یہ کپڑا فلاں کو دے دیا. فرمایا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہارے دل کی خوش فہمی ہے. صدقہ تو وہ ہے، خیرات تو وہ ہے، احسان تو وہ ہے جو تمہیں خود پسند ہے، جو تم پسند کرتے ہو. اللہ نے اصول بیان فرما دیا کہ تم وہی چیز اپنے بھائی کو دو گے، اس جیسی ہی دو گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کامل مومن بن جاؤ گے. اس کے علاوہ تم جو مرضی کرتے رہو. تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، تم نمازی ہو سکتے ہو، تم حاجی صاحب بھی ہو سکتے ہو، تم غنی صاحب بھی ہو سکتے ہو، لیکن تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. کامل مومن تبھی ہوگے جب تمہارے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی. تو حقوق العباد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہاں تک حکم ہے کہ تم اپنے بھائی کو گور کر نہیں دیکھ سکتے، ہاتھ اٹھانا بڑی دور کی بات. تم معاشرے کے اندر ایسا سبق لے کر آؤ، تم مومن ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں امتی کا یہ حال ہے تو ان کے نبی کا کیا حال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ سبق دیا. سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے، وہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے اور قرآن اتنا اونچی آواز میں پڑھتی ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں، اس صحابیہ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تو جہنم میں جانے والی ہے، کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دین اسلام کے اندر جہاں پر نماز روزہ کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، تو وہاں پر حقوق العباد کے اوپر بھی زور دیا گیا، اس کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. آدمی کہا گیا کہ میری امت کے مفلس کو جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، گھر نہیں، بیچارہ مسکین غریب، وہ مفلس ہے. کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر جائے گا قیامت کے روز، اور نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس، لیکن اس کے بغیر بھی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے اور ہوگا. اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا گریبان جو ہے وہ پکڑا ہوگا، اس نے کسی کو برادری کا تانا دیا ہوگا، اس نے کسی کا دل توڑا ہوگا، اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. تو کہا کہ نیکیوں کے انبار تو ہوں گے حاجی صاحب کے پاس، لیکن وہ ساری نیکیاں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی، اور ان کے گناہ اس حاجی صاحب کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس مولوی صاحب کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اور اب حکم ہوگا، اللہ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تو ذرہ برابر بھی نیکی بھی اس کا بھی انصاف کرنے والا ہے، اور ذرہ برابر شر کیا ہو تو اس کا بھی انصاف کرنے والا ہے. حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. تو اس لیے ان احادیث میں اور قرآن پاک کی ان آیات میں جو ہمیں سبق دیا گیا وہ یہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے، کیونکہ قیامت میں اس کا سب سے پہلے اگر پوچھ ہوگی تو وہ حقوق العباد کے متعلق ہی ہوگی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ